تذکرہ اللہ نے بعد میں کیا، مگر سابقون کو جنت کی جو نعمتیں ملیں گی ان کا تذکرہ پہلے کیا۔ اس میں بھی ایک علمی نکتہ ہے، سابقون کا تذکرہ بعد میں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لوگ دھوپ میں ہوں گے، پریشان ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے اندر خوشبو کے ٹیلوں کے اوپر سیر کر رہے ہوں گے، انہیں پرواہ نہیں ہوگی قیامت کے دن کی، کیونکہ انہیں قیامت کے دن کا کوئی خوف غم نہیں ہوگا۔ اللہ نے ان کا تذکرہ آخر پہ فرمایا۔ پھر ان کی جنتوں کا تذکرہ پہلے کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ اعمال میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے تھے، بھاگ کے تہجد پڑھنا، تکبیر اولیٰ میں پہنچنا، لوگوں کی عیادت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی خیرخواہی کرنا، کیونکہ یہ لوگ ہر جگہ پر آگے آگے ہوتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کی جنت کا تذکرہ پہلے فرما دیا۔ چنانچہ سابقین کی ایک مثال لکھ لیجئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج کس بندے نے روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا قال انا، اے اللہ کے میں نے روزہ رکھا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے مسکین کو کس نے کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا انا، قال انا، اے اللہ کے میں نے مسکین کو بھی کھانا کھلایا ہے۔ قال من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ قال انا، ابو بکر صدیق بولے اے اللہ کے نبی میں نے عیادت کی ہے۔ قال من تبع منکم الجنازہ، آج تم میں سے کس نے جنازے کی اتباع کی پیچھے چلا؟ ابو بکر صدیق نے کہا انا، میں اللہ کے نبی میں نے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اسلام نے فرمایا من اجتمعت هذه الخصال قط في رجل الا دخل الجنہ، جس بندے میں یہ سب صفات اکٹھی ہو گئی یقیناً وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ ہے سابقین کہ ہر خیر کے کام میں دوسروں سے آگے آگے، کیونکہ یہ نیکی میں دوسروں سے آگے بڑھنے والے تھے، اللہ نے ان کی جنت کا بھی تذکرہ پہلے فرمایا۔